سنت وفاد مسلک علی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنی من علی اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاویزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجہ آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں اہل بیت کا امام حسن سرکار امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور دوسری جگہ یوں نغمہ زن ہوتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ڈھلانا نور، تو ہے
استاد زمن حضرت علامہ حسن بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں صاحب مدح خانے، سبحان اللہ باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نال کا ہے دشمنان تم کو مزدہ نال کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان اللہ کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نظریہ دیا اعلیٰ حضرت کے برادر محترم نے، کیا پیغام دیا اعلیٰ حضرت کے بھائی نے، کیا پیغام دیا گیا بریلی شریف سے، اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن اہل بیت کی منقبت لکھ رہے ہیں۔ پہلا شعر باغ جنت کے ہیں پہلے مدرسانے اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا دوسرا مصرع تم کو مزدہ نال کا سبحان اللہ دشمنان اہل بیت، رب ہے نہیں ہے، جی جی رب ہے، جی کس کا رب ہے؟ دشمنان اہل بیت، دشمنان اہل بیت کا، اور اسی کلام کا مبدا کہا، آخری شعر کہا، بے ادب استاد فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یعنی بریلی شریف کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کے بھائی مزاج دے رہے ہیں، اے لوگوں سچا حسینی وہ ہے جس کا عذاب ہو تو دشمنان اہل بیت کے رد سے ہو، اختلال ہو تو دشمن حسین کا رد کر کے ہو، اور دنیا والوں کو بتا دے ہمارا نعرہ کل بھی تھا آج بھی ہے، اور یہ رہے گا دشمن احمد پہ سجدہ کیجیے، مجرموں کی کیا بات ہوتی ہے، خائف میں چل جائے اے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، مصطفیٰ کے نور ہے، فاطمہ کے دل کا چین، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبت میں اس منقبت میں جو اہل بیت کی شان میں اعلیٰ حضرت کے برادر محترم نے لکھی ہے، تقریباً 25-30 شعر تو ہوں گے، مگر پہلا شعر بھی ہے تو دشمن حسین کا رد ہے، بے شک آخری شعر ہے تو دشمن حسین کا رد ہے، بے شک، یعنی حسینی محفل وہ ہے جس میں جہاں جہاں شان اہل بیت اور شان حسین بیان کیا جائے، وہیں پر دشمنان حسین کا انجام بھی بیان کرے، بے شک سبحان اللہ، یعنی واضح طور پر بتا دیا جائے حسینیت کیا ہے،
یزیدیت کیا ہے۔ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، جی تو قسم خدا کی آپ کا محفل کرنا کامیاب، بے شک بے شک آپ کا لنگر کرنا کامیاب۔ بے شک سرکار امام حسین کربلا والے نہ ہمارے سبیل کے محتاج ہیں، نہ ہمارے لنگر کے محتاج ہیں، نہ ہمارے محفل کرنے کے محتاج ہیں۔ تو ان کا ذکر تو آسمانوں میں ہے، ان کا ذکر تو حوروں کی زبان پر ہے، ان کا ذکر تو خلما کی زبان پر ہے۔ حوران بہشت وہ فرماتے ہیں حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنا ہے، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے کیا محتاج ہوں گے؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن کے پاروں میں ان کا ذکر ہے، قرآن کی بہاروں میں ان کا ذکر ہے۔ بارہائے صحف منتہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث کی بہاروں میں ان کا ذکر ہے۔ فرشتے جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے گھر میں بے اجازت نہ آئے، وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہمارے محتاج نہیں، ضرورت ہمیں امام راضی ہو جائیں، کربلا والے راضی ہو جائیں، شہدائے کربلا راضی ہو جائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، کربلا کے دولہا ہم سے راضی ہو جائیں، شہدائے کربلا ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے ہم یہ محفل کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خاک ہو جائیں عدو گردن مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سناتے جائیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا سے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ سبحان مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ۔ مفہوم آیت کریمہ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک آپ حضرات نے بھی کہیں نہ کہیں واقعات کربلا کو سماعت فرمایا ہو۔ جگہ جگہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ گھر بیٹھے بھی آن لائن سن رہے ہیں، موبائلوں پہ سن رہے ہیں واقعات، اور سنی تو کرتے ہی ہیں، اہل سنت و جماعت تو کرتے ہیں، بہت غیر بھی مجبور ہیں کرنے پر اور کرتے ہیں۔ بہرحال واقعات کربلا، اور اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ کربلا شریف کے میدان میں کیا معرکہ پیش آیا، کتنا ظلم ہوا یزیدیوں کی طرف سے۔ تو واقعات کربلا سنانے کا، سننے کا، محفلیں منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مقصد حسینی کو سمجھ لیں، بے شک مقصد کربلا کو سمجھ لیں۔ یہ یادیں ہم اس لیے منا رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ رکھا محفل کرنے کا، اس میں واقعات سنانے کا، اور کتابیں لکھی گئی، ان واقعات کو محفوظ کیا گیا کس بنیاد پر؟ تاکہ ایمان والے ان واقعات کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اور ایمان و عقیدے میں جلا پیدا کرتے جائیں، اور اپنے اندر جذبہ پیدا رکھیں کہ دین کی فروغ، دین کے فروغ و ارتقاء کے لیے، دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادا تشریف رکھیں، میں اپنی موضوع پر یعنی مقصد کربلا پر آؤں گا۔
آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو آگے بڑھاؤں. ابھی آپ نے سنا خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا بیان فرمایا، صبر اور نماز. امام علی مقام کا سفر بھی آپ دیکھیں، سفر میں دونوں چیزیں صبر اور نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو پہلے رکھا، نماز کو بعد. صبر والصلاۃ. امام علی مقام کی زندگی بھی آپ دیکھیں تو صبر سے شروع ہے، نماز پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، ایسے حالات پیدا ہوئے، یزید کی طرف سے خطوط آنے لگے، مطالبہ بیعت ہونے لگا. امام علی مقام کا مدینہ شریف میں رکنا دشوار ہو گیا، صبر کیا اور وہاں سے روانہ ہوئے. مدینہ چھوٹ رہا ہے، امام علی مقام صبر کر رہے ہیں. روضہ امام الانبیاء چھوٹ رہا ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. بارگاہ فاطمۃ الزہرا چھوٹ رہی ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں. مزار امام حسن سے روانہ ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں. مکہ المکرمہ پہنچے، کوفیوں کے خطوط پہ خطوط آنے لگے، تقریباً 53 خطوط یزیدیوں کی طرف سے آئے. امام علی مقام کو بلایا، امام علی مقام نے مکہ شریف کو چھوڑا. صحابہ نے روکنے کی کوشش کی مگر امام علی مقام نہ رکے، آگے بڑھے. حاکم مکہ نے اپنے ایک فوجی دستے کو بھیجا تاکہ امام علی مقام رک جائے، امام علی مقام نہ رکے، صبر کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار حضرت جعفر طیار کے شہزادے حضرت عبداللہ بن جعفر نے حاکم مکہ سے امان نامہ لکھوایا اور حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لیا اور روانہ ہوئے. امان نامہ لکھایا مگر امام علی مقام نہ رکے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت عون کو اور حضرت محمد کو بھیجا کہ آپ اپنے ماموں جان کو واپس بلا لیں، مگر امام حسین نہ رکے. فرزدق شاعر راستے میں ملا، امام علی مقام کو روکنے کی کوشش کی، امام علی مقام نہ رکے. عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، امام حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی، امام حسین نہ رکے. حضرت کرانی جگہ مقام آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین واپس نہ ہوئے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ علی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین واپس نہ ہوئے، بڑھتے چلے گئے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی خبر ملی، امام علی مقام نہ رکے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آئیے یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، جس تاریخ میں امام مسلم بن عقیل کی شہادت وہاں کوفہ کے میدان میں ہو رہی ہے، وہی تاریخ 3 ذی الحجہ کی ہے. امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں اور یہ 3 ذی الحجہ کی تاریخ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے حج کا مہینہ ہے. یہی وہ تاریخ ہے، انہی ایام میں لوگ حج کرنے مکہ شریف پہنچتے ہیں اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. لوگ ساری دنیا سے حج کے لیے مکہ شریف جا رہے ہیں اور امام علی مقام اسی تاریخ میں 3 ذی الحجہ کی تاریخ میں مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں. آج پوری دنیا مکہ جا رہی ہے، امام علی مقام مکہ چھوڑ رہے ہیں. اے امام علی مقام اتنی جلدی کیا ہے؟ لوگ مکہ آ رہے ہیں، آپ بھی مکہ میں رک جاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، مقام ابراہیم پر نماز ادا فرماتے، حجر اسود کا بوسہ دیتے، صفا اور مروہ پر سعی ہوتی، وقوف عرفہ ہوتا، وقوف مزدلفہ ہوتا، مینا میں قربانی دی جاتی. اے امام علی مقام پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں، آپ مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ تو بارگاہ امام علی مقام سے روحانی طور پر جواب ملے گا، اے لوگو تم حج کرنے جا رہے ہو اور ہم حج بجانے جا رہے ہیں. تم کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہو اور ہم کعبے کی حرمت کی پاسداری کے لیے جا رہے ہیں. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، ساز حسین، ساز حسین، پیر حسین، پیر پناہ حسین، سردار
ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، عرس مظہر اعلیٰ حضرت، عرس مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفر کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ کوہ ذی حشم میں حضرت حر کے ذریعے سے قافلہ امام حسین کو روکا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ نینوا کے میدان میں روکنے کی کوشش کی گئی، امام حسین نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، روکا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ آج عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے، آج کلمہ پڑھ کر کے، داڑھی رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاذ اللہ، کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، یہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ۔ کس کی طرف سے؟ آج جو اپنے آپ کو وہابی کہہ رہے ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں، یہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے، یہ کہہ رہے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں، مگر کربلا کی تاریخ گواہ ہے۔ امام حسین کو جگہ جگہ روکا گیا، امام حسین نہ رکے، جگہ جگہ روکا گیا، نہ رکے، کوہ ذی حشم میں روکا گیا، نہ رکے، نینوا میں روکا گیا، نہ رکے۔ جیسے ہی مقام کربلا آیا، پوچھا امام حسین نے یہ کون سی جگہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بتانے والے نے بتایا یہ کربلا ہے، امام حسین فرماتے ہاتھی کربلا موضع کرب وبلا، هذا مناخ رجالنا ومحك رحالنا ومقتل رجالنا۔ امام حسین فرماتے ہیں یہ کربلا ہے، یہی تو کرب و بلا، مصیبتوں پریشانی کی جگہ ہے، یہیں پر، اسی مقام پر ہماری سواریاں باقی رہیں گی، یہیں پر ہمارا سامان اٹھایا جائے گا، یہیں پر ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے۔ امام حسین نے یہ کہہ کر کے بتا دیا، امام حسین اپنی شہادت سے بے خبر نہیں تھے، امام حسین کو معلوم تھا عباس کا بازو کہاں کٹے گا، امام حسین کو معلوم تھا حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر کون چلائے گا، امام حسین جانتے تھے حضرت قاسم کو شہید کون کرے گا، علی اکبر کو شہید کون کرے گا۔ امام حسین کو پتا تھا ہماری شہادت کی جگہ کہاں ہے۔ مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فاطمہ کے دل کا چین، باطل کا کر خاتمہ، در ہے بلا کا خاتمہ، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، وہابیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت گرامی کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ امام علی مقام 10ویں شب میں، محرم الحرام کی 10ویں شب میں، جس دن جنگ کربلا ہو رہی ہے اس سے پہلے والی رات میں، 9 محرم اور 10 محرم کی بیچ والی رات میں، امام علی مقام اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کے کربلا شریف کے میدان میں جاتے ہیں، عصائے مبارک ہاتھ میں ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں یہاں حضرت قاسم شہید ہوں گے، یہاں حضرت علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں حضرت عباس کا بازو کاٹا جائے گا، یہاں حر شہید ہوں گے، یہاں حبیب بن مظاہر شہید ہوں گے، یہاں بریر بن خدیر شہید ہوں گے، یہاں عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوں گے، یہاں فلاں شہید ہوں گے، یہاں فلاں شہید، نام لے لے کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا دیا کربلا کے میدان سے 1400 سال کے بعد فرقہ پیدا ہوگا جسے وہابی کہا جائے گا، دیوبندی کہا جائے گا، وہ میرے نانا کے علم غیب پر اعتراض کرے گا، ارے جس نانا کا نوازا کربلا کے میدان میں یہ جان رہا ہے کہ عباس کہاں شہید ہوں گے، قاسم کہاں شہید ہوں گے، علی اکبر کہاں شہید ہوں گے، اس نبی کے
کربلا کے میدان سے کیا کیا عقیدہ مل رہا ہے، کیا نظریہ مل رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے، کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھتے چلیے۔ اس کو سمجھ لیا، حسینیت کو سمجھ لیا، اس کو سمجھ لیا، مقصد کربلا کو سمجھ لیا، اس کو سمجھ لیا، محفل کرنا کامیاب ہو گیا، اس کو سمجھ لیا، مجلس کرنا کامیاب ہو گیا۔ اور اگر یہ نہ کرتے، یہ نہ سمجھے اور یزیدیت کو نہ سمجھے، یزیدیوں سے ہاتھ ملاؤ، یزیدیوں کے پاس بیٹھو، یزیدیوں کے وہاں جاؤ، یزیدیوں کو اپنے وہاں بلاؤ، تو سنو، لاکھ مجلسیں کرو، لاکھ، 1 2 5 کلو نہیں بلکہ ہزار ٹن کے دودھ کا تم شربت بنا لو، ہزار ٹن تم جو ہے کھچڑے پکا لو، ہزاروں کھیت بنا لو۔ اگر یزیدیوں سے اپنا تعلق ختم نہ کیا، یزیدیوں سے تعلق کو ختم نہ کیا، تو نہ تمہارا کھچڑا کام کا، نہ سبیر کام کی، نہ شربت کام کا، نہ محفل کام کی، نہ مجلس کام کی۔ اور اگر یزیدیوں سے دور رہ کر کے ایک گلاس شربت بنایا تو جب خدا کی قبول ہے۔ اب آئیے، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صبر سے سفر شروع ہوا، چلے، صبر کیا، کربلا کے میدان میں روکا گیا، صبر کیا۔ اب کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد 3 دن تک بھوکا رکھا گیا، صبر کیا، پیاسا رکھا گیا، صبر کیا۔ اور 10 محرم کی صبح سے امام عالی مقام کے خیمے میں جتنے جانثار ہیں، رفقا ہیں، اور جو اہل بیت کے لوگ ہیں، یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ جانثار شہید ہوتے گئے، امام حسین نے صبر کیا۔ اہل بیت میں سے، خاندان میں سے حضرت مسلم بن عقیل کے ایک اور شہزادے میدان کربلا میں آئے، وہ بھی شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی بھی آئے، وہ بھی شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ مولا کائنات شیر خدا کے اور بھی شہزادے جو حضرت خاتون جنت کے علاوہ دوسری بیویوں سے تھے، وہ بھی آئے، وہ بھی شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت عباس کا بازو کاٹا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت علی اکبر شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، امام حسین نے صبر کیا۔ اور حضرت علی اصغر کے حلقوم پاک پر تیر چلایا گیا، امام حسین نے صبر کیا۔ اب صبر کی بات آ رہی ہے، چونکہ اس پروگرام کو شہدائے کربلا کے ذکر سے بھی نسبت ہے، اور اس کی ہیڈنگ میں عرص مظہر اعلیٰ حضرت بھی، تو کچھ ذکر مظہر اعلیٰ حضرت کا بھی کرتے چلے، نسبت لیتے ہوئے، چونکہ مظہر اعلیٰ حضرت کو وہابیوں دیوبندیوں نے زہر دیا تھا، اور زہر سے شہادت ملی تھی، اور 8 محرم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اجمل سلطان پوری استاد الشورا نے کہا تھا، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر گر زہر مل جائے پی لیں گے، شہید ملت اسلامیہ کا غم ہے سینے میں، شہادت ان کو راز آئی محرم کے مہینے میں، شہادت ان کو راز آئی محرم کے مہینے میں۔ آج محرم کو مظہر اعلیٰ کا وصال ہو رہا ہے، میں نسبت سے آپ کو کچھ ذکر کرتا ہوا چلوں گا۔ حضرت قاسم میدان میں آئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت قاسم میدان میں ہے، اور ادھر یزیدیوں کی طرف سے ارزت نامی پہلوان ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ ارزت سے کہا گیا، عمرو بن سعد نے کہا، اے ارزت جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ ارزت نے کیا کہا؟ اے عمرو بن سعد، کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں اتنا بڑا نامی گرامی بہادر پہلوان، میری بہادری کا چرچا ملک شام، ایران، عراق وغیرہ میں ہو رہا، بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کے
کانپتے ہیں اور تم مجھے 18-19 سال کے نوجوان کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ میں نہیں جانے والا، میری توہین ہے، میں مقابلہ نہیں کرتا، ان کے لیے تو میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ اس نے اپنے ایک بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا میدان میں آیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی وار کرنے کی کوشش کی، حضرت قاسم نے اس کے وار کو روکا اور گھما کر کے ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہوا میدان کربلا میں گیند کی طرح دوڑ گیا۔ اب اس کے اوپر قبضہ کر کے اور اس کی تلوار پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد جب یہ منظر اس کے دوسرے بیٹے نے دیکھا تو دوسرا بیٹا میدان میں آیا اور کہنے لگا تم نے بڑا غلط کیا ہے، اب تمہارے سر کے اوپر موت منڈلا رہی ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ ڈینگے کہیں اور مارا کرنا، یہ علی کا گھرانہ ہے، تمہارے جیسے بزدلوں سے لڑا کرتا ہے۔ حضرت قاسم نے جیسے ہی گھما کر کے اس کی کمر پر وار کیا ہے تو وہی تو ٹکڑے ہو کر کے ڈھیر ہو گیا ہے۔ تیسرے بیٹے نے جب دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، گالی بکتے ہوئے میدان میں آیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا اے عورت کے بیٹے، گالی دینا تم لوگوں کا طریقہ ہوگا، نبی کا گھرانہ اور علی کا گھرانہ گالی نہیں دیا کرتا ہے۔ پھر مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر میں وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا، اس کو بھی بنا کے کھاد اتار دیا۔ اب جب یہ منظر اپنی آنکھ سے ارزق پہلوان نے دیکھا، اب اس سے رہا نہ گیا، وہ غصے میں لال پیلا ہو کر کے میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے اے حضرت قاسم بن حسن، یہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ مقابلے کے لیے جیسے ہی نیزہ اٹھاتا ہے آپ اس کے نیزے کے بال کو روکتے ہیں، پھر وہ تلوار نکالتا ہے، حضرت قاسم بھی تلوار نکالتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تم میرے بیٹے کی تلوار ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ہاں تیرا بیٹا دے کر کے گیا ہے تاکہ تیرے بیٹے کی تلوار سے تجھے تیرے بیٹے تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر جب یہ دیکھا اور غضبناک ہوا، اس کے بعد حضرت قاسم نے فرمایا الحرب خدعۃ کے پیش نظر فرمایا اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا بہادر اور گھوڑے کی سین تک صحیح نہیں ہے۔ جب کہا گھوڑے کی سین دیکھنے کے لیے جھکا، حضرت قاسم نے نپا ہوا بال ایک ایسا کیا کہ وہی اس کی لاش بھی ڈھیر ہو گئی۔ آواز آئی یہ کسی اور کا گھرانہ نہیں، یہ فاتح خیبر کا گھرانہ ہے۔ تو فاتح خیبر جب نکلتے تھے تو آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر شاہ قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے، زمانے نے کروٹیں لی، وہاں بھی حق و باطل کی جنگ تھی، وہاں بھی حق و باطل کا معرکہ تھا۔ ہندوستان میں بھی وقت آیا حق و باطل کی جنگ، حق و باطل کا معرکہ ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے دانا بند کر کے، پانی بند کر کے اپنی شقاوت و بدبختی کا ثبوت دیا تھا۔ ہندوستان کے یزیدی نے سبیل کو حرام لکھ کر کے اپنی خباثت کا ثبوت دیا، شربت حسین کو حرام لکھ کر کے اپنی یزیدیت کا ثبوت دیا، مجلس حسین کو حرام لکھ کر کے اپنی نفرت و بغض کا ثبوت دیا۔ یہ کربلا پہلی ہندوستان میں بھی یزیدی پائے گئے، وہاں بھی یزیدی تھے، یہاں بھی یزیدی
حق و باطل کی جنگ ہے. آؤ زمانہ آیا اعلیٰ حضرت کا, زمانہ آیا اعلیٰ حضرت کا. اب اعلیٰ حضرت جلوہ دار ہیں بریلی شریف کی سرزمین پر. ہلدوانی میں مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ جس کا نام مولوی یاسین خان سرائی ہے, 80 سال کی عمر تھی, اعلان کیا اعلیٰ حضرت کو مناظرے کے لیے بلاؤ. اعلیٰ حضرت نہ آئے تو کوئی ان کا وکیل آئے. اعلیٰ پہلے تو اس نے چیلنج کیا اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کریں گے, اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کریں گے. خطوط بھیجے گئے, خط گئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. خط سنانے کی باری لگتی تھی تو کبھی صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب علیہ الرحمہ خط سناتے تھے, کبھی اور خلیفہ, کبھی مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیش سنت خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے. مظہر اعلیٰ حضرت نے خط پڑھ کے سنایا, ہلدوانی سے مناظرے کا چیلنج کیا جا رہا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت اس وقت بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پڑھ رہے تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے. 18 یا 19 سال کی جوانی کا عالم تھا. عرض کرتے حضور اجازت ہو تو یہ غلام جائے اور حسینیت کا جھنڈا لہرائے, یزیدیت کو بے نقاب کر دے. اعلیٰ حضرت سرکار نے دعائیں کی, دعا دے کر کے روانہ کیا. مظہر اعلیٰ حضرت ہلدوانی پہنچے. وہاں کے لوگوں نے دیکھا نہ صحیح طریقے سے داڑھی نکلی ہے, نہ صحیح طریقے سے مونچھوں کے بال ہیں, اور ابھی زمانے طالب علمی ہے. ادھر 80 سال کا خلیفہ تھانوی, 80 سالہ بڈھا ہے, تجربہ کار ہے, کئی جگہ مناظرہ وغیرہ کر چکا ہوگا, ادھر پہلی بار ہے. تو جب یہ باتیں ہونے لگی, مظہر اعلیٰ حضرت کے کان تک بات آئی, شیر پیش سنت نے جب سنا تو فرمایا اے لوگوں, آنے والے کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارے دل میں سنیت کا درد زیادہ ہے یا اعلیٰ حضرت کے دل میں؟ تم زیادہ سنیت جانتے ہو یا اعلیٰ حضرت جانتے ہیں؟ سب نے کہا اعلیٰ حضرت جانتے ہیں. تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھیجا ہے, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسٹیج ایک ادھر اسٹیج ایک ادھر اسٹیج, حق و باطل کا معرکہ ہے. کربلا کے میدان میں لوہے کی تلوار تھی اور ہلدوانی کی سرزمین پر زبان کی تلوار. وہاں تلواریں چل رہی ہیں, یہاں زبان چل رہی ہے. اب سامنا ہوا, مولوی یاسین خان سرائی نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں یہ بچہ آیا ہوا. کہا میں ان سے مناظرہ کروں, میرا ان سے مناظرہ کرنا اس میں میری توہین ہے, میری توہین ہے, میں مناظرہ نہیں کروں گا, میں مناظرہ نہیں کروں گا. ان کے لیے تو میرے شاگرد کافی ہے. اب شاگردوں کو بھیجا میدان میں, 4 شاگرد اس کے آئے, 4 شاگرد آئے. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم مناظرے کی بات چیلنج, یہ مناظرہ مولوی یاسین خان سرائی نے کیا ہے, مناظرہ اسی سے ہوگا. کہا نہیں ہمارے شاگرد کریں گے. تو فرمایا اگر شاگرد سے مناظرہ کروانا ہے تو اعلیٰ حضرت نے مجھے اپنا وکیل بنایا, اعلیٰ حضرت نے مجھے وکالت نامہ دیا ہے, میں اعلیٰ حضرت کا وکیل ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ مولانا حشمت علی کی فتح میری فتح. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا مولانا حشمت علی کی شکست, اگر خدا نہ کرے شکست ہو تو میری شکست. یہ اعلیٰ حضرت کا بھروسہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اگر تم بھی مناظرہ نہیں کرنا چاہتے, شاگردوں سے کروانا ہے تو وکالت نامہ لکھو, وکیل بنا کر کے بھیجو. وکالت نامہ لکھا, وہ میدان میں آیا, مناظرہ شروع ہوا. چند منٹ تک گفتگو ہوئی, ایک لاجواب ہوا. پھر چند منٹ گفتگو ہوئی, دوسرا لاجواب ہوا. چند منٹ گفتگو ہوئی, تیسرا لاجواب ہوا. چند منٹ گفتگو ہوئی, چوتھا لاجواب ہوا. اب وہی منظر یاد کیجیے, بنا تشریح و بنا تمثیل, وہاں
مگر اس نے کہا نہیں میں تو مناظرہ کروں گا. مجھے نہیں معلوم تھا. وہ کہتا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریلی میں مناظرہ ہی پڑھایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریلی میں مناظرہ ہی پڑھایا جاتا ہے. تبھی تو فرمایا تھا سب ہوں میں رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے فرمایا ٹھیک ہے تجھے بھی ٹھنڈا کر دوں, تیری بھی گرمی دور کر دوں, تو بھی آ جا. مقابلے میں آیا. اب سنیے علماء موجود ہیں, عوام بھی ہر کوئی کوشش کروں گا سمجھانے کی. ایک سوال تھا مگر یاد آ گیا اور اس کا جواب نہیں تھا. کچھ گرامر کی بات ہے, سمجھانے کی کوشش کروں گا, شاید آپ بھی سمجھ جائیں گے. پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اسکول کالج وغیرہ کے. سنیے اس سے ایک سوال, یہ بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہے کہ کلام ہے؟ کلمہ ہے کہ کلام؟ تو کہا کلام. کہا کلام. پھر اس کے بعد لوگوں سے فرما تم بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا یہ تو پہلا کلمہ. اس سے پوچھا بتاؤ کلمہ نہیں ہے؟ تو کہا نہیں کلمہ نہیں کلام ہے. اس نے کہا کلمہ نہیں کلام ہے. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھ رہے ہو مسلمانوں, جو پہلا کلمہ کو کہے کلمہ نہیں ہے. اب اس سے پوچھے بولو کلمہ ہے کہ کلام؟ تو کہتا کلام. اب میں آپ کو سمجھاؤں کیسے سوال تھا. علم نو ہے, عربی گرامر کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اس میں کلمہ اور کلام کی تعریف بتائی جاتی ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں, کلام کس کو کہتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علم نو کا سوال ہے. اور علم نو کے حساب سے, عربی گرامر کے حساب سے لا ایک کلمہ ہے, الہ ایک کلمہ ہے, اللہ ایک کلمہ ہے, اس میں جلالت ایک کلمہ ہے, اس میں رسالت ایک کلمہ ہے, رسول ایک کلمہ ہے, پھر اس میں جلالت ایک کلمہ ہے. اور جو ایسا کئی کلمے اکٹھا ہو جائیں اور اس سے گفتگو کرنے والا قائل کی بات پوری ہو جائے, کوئی خبر یا طلب حاصل ہو, تو اس کو کلام کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سمجھا دوں, میں نے کھانا کھایا, تو گرامر کے اعتبار سے میں ایک کلمہ ہوا, نے ایک کلمہ ہوا, کھانا ایک کلمہ ہوا, کھایا ایک کلمہ, اور سب کو ملا دیا تو ایک پوری بات ہو جا رہی ہے, ایک خبر حاصل ہو رہی ہے. میں نے کھانا کھایا, یہ خبر حاصل ہو رہی ہے. تو یہ پورا ملا کر کے کلمہ بنا. یہ پورا ملا کر کے, آسان لفظ سمجھا رہا ہوں, یہ پورا ملا کر کے. تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو بات پوری ہو جا رہی ہے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بات پوری ہو جا رہی ہے. تو گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہوتا ہے. تو وہ بے وقوف سمجھ نہیں پایا کہ سوال کس اعتبار سے کیا جا رہا ہے. اسے پوچھنا چاہیے تھا کس اعتبار سے. عوام یہ جانتی ہے کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور لوگ کے گرامر کے اعتبار سے کلمہ نہیں کلام بنتا ہے. تو وہ سمجھ نہیں پایا, بس یہ کہتا رہا کلمہ نہیں ہے کلام ہے, کلمہ نہیں ہے کلام ہے. تو مظہر اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے اسے لاجواب کیا. تو وہاں بھی حق و باطل کی جنگ تھی, یہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہے. وہاں یزیدی لاجواب ہوئے تھے, یہاں وہابی لاجواب ہوا ہے. حق کا جھنڈا وہاں بھی لہرایا گیا, حق کا جھنڈا یہاں بھی لہرایا گیا. جب میدان کربلا کا معرکہ ہوا تو آواز آئی قتل حسین, اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور جب اعلیٰ حضرت کا شیر میدان میں گیا تو آواز آئی دل کے رضا ہے, ہم بے خزار پر کمار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے, اور اگر شر کریں گے تو یہ رضا کے
خلیفہ حضور شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور باجی صاحبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب آئیے امام حسین کا سفر شروع ہوا صبر سے، سبحان اللہ۔ اور جب آخری وقت صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، خدا نے فرمایا تھا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کرتے گئے، صبر کرتے گئے، آخری وقت آیا سجدے میں، سجدے میں شروع ہو رہا ہے سفر صبر سے، مکمل ہو رہا ہے نماز پر۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اسی ایک آیت کے اندر ان اللہ مع الصابرین سے پہلے کیا تھا؟ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، دو چیزیں تھیں، صبر اور نماز۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتا ہے جب وہاں کہا گیا مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، تو یہاں ہونا چاہیے تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین۔ جب صبر وہاں بھی پہلے کہا گیا مدد مانگو صبر سے نماز سے، دو چیزیں، تو صابر بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا اور مصلی یعنی نمازی بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، تو ان اللہ مع الصابرین والمصلین ہونا چاہیے تھا۔ عقل یہ کہتی ہے، مگر خدا نے کیا فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کربلا کا میدان ہوگا، نماز ادھر بھی ہوگی، نماز ادھر بھی ہوگی، سجدہ ادھر بھی ہوگا، سجدہ ادھر بھی ہوگا، رکوع ادھر بھی ہوگا، رکوع ادھر بھی ہوگا، قاعدہ ادھر بھی ہوگا، قاعدہ ادھر بھی ہوگا، وضو ادھر بھی ہوگا، وضو ادھر بھی ہوگا، داڑھی ادھر بھی ہوگی، داڑھی ادھر بھی ہوگی، ٹوپی ادھر بھی ہوگی، ٹوپی ادھر بھی ہوگی۔ اب جب یہ خدا فرمائے گا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، اب لوگ کہیں گے کربلا کے میدان میں اللہ حسینی کے ساتھ ہے کہ یزیدی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے۔ ایسی بات بیان کر دی گئی کہ فرق واضح ہو گیا۔ یعنی یار اگر فرق کرنے والی چیز کربلا کے میدان میں تھی تو وہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو کیا سب سب ہی سب ادھر جبر ہی جب، یعنی بتا دیا اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کے میدان میں دیکھ لینا اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ حسینیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی فیصلہ ہو گیا، اگر اللہ والا بننا ہے حسینی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصلہ ہو گیا، اللہ والا بننا ہے حسینی بن جاؤ، حسینی بن جاؤ۔ اب آئیے حسینیت کیا ہے، یزیدیت ہے۔ اب آئیے حسینیت کیا ہے؟ حسینی بن گئے اللہ والے ہو گئے، حسین سے کٹ گئے جہنمی ہو گئے۔ اب آئیے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ کربلا کے میدان سے جو فرق مل رہا ہے حسینیت اور یزیدیت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے جتنے یزیدی تھے یہ کوفی تھے، کیا انہیں مقام امام علی مقام پتہ نہیں تھا؟ کیا رتبہ امام حسین نہیں جانتے تھے؟ فضیلت امام حسین سے واقف نہیں تھے؟ اگر یہ کہیں کہ نہیں جانتے تھے پھر بھی امام حسین نے اتمام حجت کر کے بتایا، فرمایا تو خطبہ دیا تھا امام حسین نے، اے یزیدیوں میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار مت کرو۔ کل میدان محشر میں میرے نانا جان نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ جامع کوثر میرے نانا کے ہاتھ سے پینا ہے تو میرے خون سے اپنے آپ کو داغدار مت کرو۔ سب کچھ بتا دیا، مگر یزیدی مانے نہیں۔ بولیے مانے یزیدی مانے نہیں مانے۔ کیوں؟ بلانے والے یہی کوفہ والے تھے، خط لکھنے والے یہی کوفہ والے تھے،
عبید اللہ بن زیاد کی مرتبہ جانتا تھا. عمرو بن سعد تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی, انہی 10 صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص, ان کا مرتبہ اللہ اکبر. صدیق اکبر نبی کی بارگاہ میں آئے, کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فاروق اعظم آئے, کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. عثمان غنی آئے, کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. مولا علی آئے, کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ آپ پر قربان. سارے صحابہ یہ گئے, مگر جنگ بدر میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں, دشمنان رسول کی طرف تیر مار رہے ہیں, تو خود نبی آ رہے ہیں, تیر دے رہے ہیں, اور نبی فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی. سبحان اللہ. اے سعد بن ابی وقاص, تم پر میرے ماں باپ قربان, تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے جلیل القدر جنتی صحابی, سبحان اللہ. اور ان کا بیٹا جہنمی. اس لیے پیغام ہے حسینیوں, اپنے بچوں کو حسینی پیغام سکھانا. اتنا بتا دو کہ زندگی میں مر جائے, کسی وہابی سے ہاتھ نہ ملائے. سبحان اللہ. اتنا بتا دو, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, پروفیسر بناؤ, MBBS بناؤ, MD بناؤ, BA کراؤ, اور ہزاروں ڈگریاں دلاؤ, ان سب سے پہلے حسینیت کی ڈگری دلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے بے شک. ڈاکٹر بھی ہو تو حسینی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو حسینی ہو. اس لیے کہ یہی تو فرق بتانا میں چاہتا ہوں, یہی فرق بتانا چاہتا ہوں. سنیے, کربلا کے میدان میں فرق سمجھیے, حسینیت یزیدیت. تو عمرو بن سعد جانتا تھا اتنے جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہو, فضیلت امام حسین نہ جانے. پہلے اس نے بھی کوشش کی کہ میں مقابلے میں نہ جاؤں, مگر گیا کس چکر میں, اس سے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اگر ملک رائے کی حکومت چاہیے تو حسین کے مقابلے میں جاؤ. اس نے ایک آدمی مہلت مانگی تھی, غور کیا, پھر آیا. دنیا کی لالچ, طمع, حرص جو دل میں گھر کیے ہوئے تھے, اس نے اکسایا حسین کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے, حکومت نہیں ملے گی, دولت نہیں ملے گی, شہرت نہیں ملے گی, دنیا کے سکے نہیں ملیں گے, یہ درہم و دنانیر نہ ملیں گے, معاذ اللہ رب العالمین. تو کس چکر میں آیا, دنیا کے لالچ, پیسے کے لالچ, حکومت کے لالچ میں. اور جتنے یزیدی آئے تھے, کوئی موصل کی گورنری چاہتا تھا, کوئی بصرہ کی حکومت چاہتا تھا, کوئی کوفہ کا حاکم بننا چاہتا تھا, کوئی دولت چاہتا تھا, کوئی انعام چاہتا تھا, کوئی عہدہ چاہتا تھا, کوئی کچھ, سب دنیا کے لالچ میں آئے تھے. یہ یزیدیت ہے. امام حسین کی دشمنی میں آئے دنیا کے لالچ میں, اور وہی حضرت حر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزاروں کے لشکر کے سپہ سالار ہے. سبحان اللہ. بظاہر حکومت ملی, سپہ سالاری ملی ہوئی ہے, مگر دیکھا ادھر جہنم ادھر جہنم, ادھر باطل ادھر حق, ادھر جھوٹ ادھر سچ. تو وہی پر لشکر یزید سے باہر نکلتے امام علی مقام کی بارگاہ میں. بدن میں کب کبھی کاری ہے. ایک یزیدی کہتا ہے اے حر یہ کام کیوں رہے ہو, لرزہ برندام کیوں ہو؟ تو حضرت حر نے جواب دیا, اس نے یہ کہا کہ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں حر کا نام لیا کرتا تھا, مگر آج یہ کب کبھی کیوں ہے؟ تو حضرت حر نے جواب دیا تھا میں دیکھ رہا ہوں ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے, میں کسی حال میں جنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں جنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میرے خون کا آخری قطرہ بہا دیا جائے جنت کو نہیں چھوڑ سکتا, دولت چلی جائے, دنیا چلی جائے, جنت کو نہیں چھوڑ سکتا.
سکتا. اب بتانا کیا ہے؟ حسینیوں میں کون آیا؟ جسے جنت چاہیے وہ حسینی میں آیا. بے شک سبحان اللہ. جسے پورے چاہیے حسینیوں میں ہے. علم چاہیے حسینیوں میں ہے. جنہیں نبی کی شفاعت چاہیے حسینیوں میں ہے. نبی کے نانا جان کے رفتے پاک سے جامع کوثر چاہیے حسینیوں میں ہے. نبی پاک کی رضا چاہیے, خدا کی رضا چاہیے, وہ حسینیوں. کل ملا کر کے یہ کہہ دو جسے دنیا چاہیے وہ یزیدیوں میں ہے, جسے دین چاہیے وہ حسینیوں میں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آ گیا, فرق واضح ہو گیا. جو دنیا کا لالچی کتا بن کر کے دین سے ہٹے یہی یزیدیت ہے. بے شک بے شک حق ہے. بے شک دنیا کا لالچی کتا بنے دین کے حکم کو ٹھکرائے یہ یزیدیت ہے. بے شک اور جو دین کے لیے دنیا کو لال مار دے یہی حسینیت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے نور عین, مصطفیٰ کے نور عین, فاطمہ کے دل کا چین, فاطمہ کے دل کا چین, شہر شہر گلی گلی, شہر شہر گلی گلی, نعرے تکبیر نعرے رسالت. جلدی جلدی ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, اب سنتے جائیے. بہت جلدی میں اپنی بات پوری کرتا چلوں. کل ملا کر کے خلاصہ یہ نکلا جو دین چھوڑے دنیا کے لیے وہ یزیدی ہے, وہاں یزیدیت ہے. اور جو دنیا چھوڑ کر کے دین کو اپنائے یہ حسینیت ہے. اب آؤ سمجھو دین کیا ہے, آؤ سمجھو شریعت کیا ہے, آؤ سمجھو اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. سنو حکم شرع سنو, دین سنو, شریعت سنو. اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خدا فرماتا ہے ایمان والوں کو دشمنان خدا اور رسول سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے. ایمان والوں کو دشمن خدا اور رسول سے دوستی کرتے ہوئے بولیے نہ پاؤ گے. اب اعلیٰ حضرت کے مقام پر ایک سناتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, تمہید ایمان شریف میں لکھتے ہیں اللہ نے فرما دیا ایمان والوں کو دشمنان خدا و رسول سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے. تو اس کا صحیح مفاد یہ ہوا کہ جو دوستی کرے وہ ایمان والا نہیں. جو دوستی کرے وہ دشمن خدا سے دشمن رسول سے وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اے لوگوں اگر تم نے کوئی وہابی سے ملتا ہے تو قرآن کے آئینے میں چہرہ دیکھو. دیوبندیوں سے تعلق بناتے ہو تو قرآن کے آئینے میں چہرہ دیکھو. امام صاحب سے مسئلہ بعد میں پوچھو, خدا کے قرآن سے مسئلہ پہلے پوچھو. قرآن نے وعدہ کر دیا ایمان والا دشمن رسول سے دوستی نہ کرے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوستی کرے گا تو ایمان والا نہیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, اگرچہ وہ گستاخ رسول اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ بھائی ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, خاندان والا ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا قرآن بتا رہا ہے دین یہ ہے, دین یہ ہے وہابی سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے دیوبندی سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے رافضی سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے خارجی سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے ناصریوں سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے اہل ہدایت سے دور ہو جاؤ, دین یہ ہے غیر مقلدوں سے الگ ہو جاؤ, دین یہ ہے صلح کلیت کا خاتمہ کر دو. دین جب یہ ہے, دین جب یہ ہے تو اب وہ یاد کرو, یاد کرو دین کے لیے دنیا کو
نقصان ہوگا کر لیں گے، وہابی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، خیر کا نقصان ہوگا برداشت کر لیں گے، دیوبندی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، کاروبار کا نقصان ہوگا برداشت کر لیں گے، کسی دیوبندی سے تعلق نہیں بنائیں گے، محلے میں لوگ ناراض ہوں گے ہو جانے دو، کسی دیوبندی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی تبلیغی جماعت سے نہیں ملیں گے، رشتے دار ناراض ہو جائے کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، جو دین کے لیے دنیا کو ٹھکرا دے سمجھ لو وہی پکا حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، عرس مظہر اعلیٰ حضرت حسینیت، 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 یزیدیت، 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 وہابیت، دیوبندیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب لوگ کیا سوال لے کے آتے ہیں؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ محلے میں رہتے ہیں، گفتگو نہیں کریں گے، کام کیسے چلے گا؟ پڑوسی ہے، بات نہیں کریں گے، معاملہ کیسے بنے گا؟ ماموں دیوبندی ہے، تعلق کیسے ختم کر دے؟ بھائی تبلیغی جماعت کے چکر میں پھنس گیا ہے، رشتے داری ختم کیسے کر دے؟ ماموں دیوبندی ہے، خالو دیوبندی ہے، خالہ دیوبندیوں میں چلی گئی، رشتے داری کیسے؟ یہ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے تم سوچ رہے ہو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ دین یہ ہے الگ ہو جاؤ، اور جو دین کو الگ کر کے، یعنی اگر وہابیوں سے ملے، دیوبندیوں سے ملے، قادیانیوں سے ملے، رافضیوں سے ملے، خارجیوں ناصبیوں سے ملے، اور تبلیغی جماعت سے ملے، اہل حدیث غیر مقلد سے ملے، تو وہ مطلب کیا ہوا؟ وہ دین چھوڑ کر کے، حکم شریعت کو چھوڑ کر کے وہ دنیا کے چکر میں جا رہا ہے، وہ دنیا کے چکر میں۔ تو جو دین چھوڑ کر کے دنیا اپنائے، یہی تو یزیدیت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، یہی تو یزیدیت ہے۔ اے حسین حسین کا نعرہ لگانے والوں، تمہارا نعرہ سچا کب ہوگا؟ آگے مت دیکھو، پیچھے مت دیکھو، دائیں مت دیکھو، بائیں مت دیکھو، اڑوس و پڑوس مت دیکھو، رشتے داری نہ دیکھو، یہ دیکھو حسینی ہے یا یزیدی؟ یزیدی ہے تو اپنا ہے، یزیدی ہے تو نعت مارو اور اعلان کرو خود سے اور جنت سے، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عرس مظہر اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے کربلا کے میدان میں لوگ کہتے ہیں اتنی سختی، اتنا تشدد، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے، دیوبندی کو شادی میں بلا بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر مجبوری ہے، صرف ایک رشتے دار میں دیوبندی ہے، ایک آ جائے گا کیا ہوگا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی جواب دیا، ایک ڈرم پانی ہو، ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے گا کیا؟ ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے، اگر تم ایک گرم پانی میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈال کے پی سکتے ہو، اگر پی سکتے ہو تو کرو جا کے، اور اگر نہیں کر سکتے تو سنو، ایک وہابی آئے یا 10 وہابی آئے، اس دعوت میں جانا حرام۔ کا کام کریں گے، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک فتویٰ سنیے اعلیٰ حضرت سرکار کا، مختصر لفظوں میں سناتا چلوں، حوالہ چاہیے حوالہ بھی لے لوں گا، موبائل کے طرف موجود ہے، سنیے۔ فرماتے سوال ہوا، ایک امام ہے ایسی جگہ شرکت کی جہاں مرزائی ہے، قادیانی ہے، نکاح پڑھا کے آ گئے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے
فرماتے ہیں کہ اگر نہ جانتا تھا، نہ واپسی میں شرکت ہوئی تو اس سے توبہ لی جائے، اس سے توبہ لی جائے، توبہ کرے تو ٹھیک، اور اگر توبہ نہیں کرتا یا بار بار بہانہ بنا کر کے نہیں جانتا تھا، معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا، تو آپ کو بھی تو پتہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں اگر بارہا شرکت کر چکا ہو تو اس کو امام بنانا گناہ، اس کو امام بنانا بولیے نماز ہونا تو دور کی بات ہے، امام بنانا ہی گناہ ہے۔ تو شریعت کا حکم امام کے لیے عوام کے لیے الگ نہیں ہے۔ جو حکم شریعت کا امام کے لیے وہی عوام کے لیے، جو عوام کے لیے وہی امام کے لیے۔ نہ وہابیوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ اجازت نہ عوام کو ہے نہ امام کو ہے۔ جو بھی جائے گا گنہگار ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگی۔ اب آئیے، میں بتا رہا تھا حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ یہ فرق آپ نے دیکھ لیا۔ جو دین کے لیے دنیا کو لات مارے یہ حسینیت ہے، اور دنیا کے لیے دین کو چھوڑے یہی یزیدیت ہے، یہی یزیدیت ہے۔ اب ایک اور جھلک سمجھتے چلیے آپ، امام حسین کربلا کے میدان سے کیا دے، اب سمجھتے جائیے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ امام علی مقام کے زمانے سے پہلے فرعون کا زمانہ گزر چکا تھا، نمرود کا گزر چکا تھا، ابو جہل کا گزر چکا تھا، ابو لہب کا گزر چکا تھا۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے امام حسین؟ کیا ابو جہل کو برا کہنے، ابو لہب کو برا کہنے، فرعون کو برا کہنے، نمرود کو برا کہنے؟ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں ابو جہل کی برائی کرتے کوئی کچھ کہتا، ابو لہب کی برائی کرتے کوئی کچھ کہتا، فرعون نمرود کی برائی کرتے کوئی کچھ کہتا، شداد حمان کی برائی کرتے کوئی کچھ کہتا؟ نہیں کہتا۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہم مائک لے کر کے کہیں یزید فاسق تھا، فاجر تھا، خبیث تھا، مردود تھا، جہنمی تھا، کتا تھا وغیرہ وغیرہ، ہم کہیں کسی کو برا لگے گا؟ بولیے برا لگے گا؟ اگر کسی کو برا لگے تو بتاؤ۔ اور ہم چوراہے پہ بولے، چوراہے پہ بولے کسی کو برا لگے گا؟ خبیث، مردود، جہنمی، کتا، جو سمجھ میں آئے اس طرح کے الفاظ ہم کہیں برا لگے گا کسی کو؟ نہیں لگے گا۔ اور جب علماء حق بتاتے ہیں اور وہابی کو مردود کہہ دیتے ہیں، برا لگتا ہے؟ امام صاحب جمعہ میں کھل کر کے دیوبندیوں کا رد کرے، برا لگتا ہے؟ جی لگتا ہے۔ کوئی سیکریٹری سے شکایت، کوئی خزانچی سے شکایت، کوئی صدر سے شکایت، امام صاحب کو سمجھائیے ایسی تقریر کیوں کرتے ہیں، یہ 24-25 کیوں کرتے ہیں، یہ 24-25 کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، ویسا کیوں کرتے ہیں، نماز بتائیں، روزہ بتائیں، حج بتائیں، زکات بتائیں۔ یہ تو یزیدی بھی بتا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، میں پوائنٹ آ رہا ہوں، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، یعنی امام حسین نے گزرے ہوئے کی برائی لے کر کے امام حسین نہیں بیٹھ گئے، گزرے ہوئے کافروں کی، مشرکوں کی برائی لے کر کے نہیں بیٹھ گئے۔ جو اسلام کے نام پر شریعت میں مداخلت کر رہا تھا، اپنے زمانے میں شریعت کی مخالفت اور شریعت میں طبیعت داخل کرنے والے کے چہرے سے نقاب اٹھا کر کے بتا رہے تھے، اے لوگوں اسلام وہ نہیں ہے جو یزید بتا رہا ہے، اسلام وہ ہے جو حسین بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پیغام دیا امام حسین نے، گزرے ہوئے کافروں کی بات لے کر کے بیٹھنا کافی نہیں ہے۔ جو تمہارے دور میں اسلام میں خرابی پیدا کر رہا ہے، جس دور میں تم ہو، اس دور میں جو اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے چہرے سے نقاب اٹھاؤ۔ امام حسین کے زمانے میں یزید تھا، امام حسین نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔
ساری دنیا یزیدیت پر لعنت بھیج رہی ہے، یزید کو برا کہہ رہی ہے. یہی علماء حق کی تعریف ہے، یہی علماء اہل سنت کی ہمارے اکابر کی تعریف ہے. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اسے آپ نے بے نقاب کیا. حضرت سیدنا سرکار مجدد عرب ثانی کے زمانے میں اکبر نے دین الہی کے نام پر فتنہ اٹھایا، آپ نے اسے بے نقاب کیا. اور علامہ فضل خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کو بے نقاب کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد عالم دین و ملت نے وہابیت کو بے نقاب کیا، دیوبندیت کو بے نقاب کیا، راہولیت کو بے نقاب کیا، حرشیت کو بے نقاب کیا. اور اٹھنے والے فتنے کو بے نقاب کر کے علماء پر ذمہ داری عائد کر دی. اے عالموں سنت بتاؤ، نفل بتاؤ، صحاب بتاؤ، نوافل بتاؤ. بڑے سامنے سن لو، رد وہابیہ فرض اعظم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد. یعنی امام حسین نے پیغام دیا، اے لوگوں میرے بعد اس سبق کو یاد رکھنا، جس زمانے میں تم ہو یزید کو برا کہو گے حسینیت مکمل نہیں ہوگی. صرف یزید کو برا کہو، یزید کو غالب کو برا کہو، رافضی کو بلا کر کے بٹھاؤ، حسینیت نہیں. یزید کو غالب کو اور اس زمانے کے یزیدی کو بلا کر کے کھانا کھلاؤ، حسینیت نہیں ہے. امام حسین نے پیغام یہ دیا، جس زمانے میں میں اس زمانے کے فتنے کا مقابلہ میں نے کیا، اور اے میرے بعد آنے والے میرے نانا جان کے امتیوں، جس دور میں تم رہو گے اس زمانے میں فتنہ اٹھے اسے بے نقاب تم کرو. یہ حسینیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہمارے علماء کی تعریف ہے. صحابیت کا فتنہ اٹھا، حسینی سامنے. دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، حسینی سامنے. اہل حدیث کہلانے والوں کا فتنہ اٹھا، حسینیت سامنے. اور جب اس زمانے میں وہابیت اور دیوبندیت اور رافضیت کا فتنہ چل رہا ہے، تو جو سچا حسینی ہے وہ نہ امامت کی، نہ مدرس ہونے کی، نہ مدرسے کی، نہ جلسے کی، نہ نذرانے کی، نہ کسی اور چیز کی فکر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان سے زبان ملا کر کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، دور ہو، دور ہو. ہماری محفل سے دور ہو، ہماری مجلس سے دور ہو، ہمارے گھر سے دور ہو، ہماری شادی سے دور ہو، ہماری مسجد سے دور ہو، ہمارے مدرسے سے دور ہو، ہماری خانقاہ سے دور ہو، دور ہو، دور ہو، دور ہو. کیوں؟ جنت رسول اللہ کی یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ ہے. سبحان اللہ. بندہ کر لیا، پھر تم کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ سکھا ہے، نہ ان کا ہے نہ تھا. پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آئی حسینیت یزیدیت تو پتہ چلا. اب ہمیں ہر معاملے میں اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے. پیر بناؤ یقیناً بناؤ، مگر یہی حسینی ہے کہ نہیں؟ کیسے پہچانو گے؟ امام حسین نے یزید کو بے نقاب کیا تھا. اس زمانے میں جو پیر وہابیوں کو بے نقاب کرے، دیوبندیوں کو بے نقاب کرے، قادیانیوں کو بے نقاب کرے، سنہ کلیوں کو بے نقاب کرے، وہ پیر حسینی ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کمیٹی صدر سیکریٹری کی فکر کیے بغیر وہابیوں کا رد کرے، دیوبندیوں کا رد کرے، قادیانیوں کا رد کرے، سنہ کلیوں کا رد کرے، وہ امام حسینی امام ہے.
وہابیت کا رد کرے, دیوبندیت کا رد کرے, قادیانیت کا رد کرے, وہ مقرر حسینی ہے. سنیوں پیغام یہ ہے, دین بناؤ پہلے دیکھو حسینی ہے کہ نہیں, امام بناؤ پہلے دیکھو حسینی ہے کہ نہیں, جلسے کراؤ مقرر بلاؤ یہ دیکھو حسینی ہے کہ نہیں, شاعر بلاؤ یہ دیکھو کہ حسینی ہے کہ نہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ یہ دیکھو حافظ صاحب حسینی ہے کہ نہیں, قاری صاحب حسینی ہے, حسینی ہو گلے لگا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یزیدیت نظر آئے لاکھ سبحان اللہ. اے امام حسین, کربلا میں آپ نے یزیدیت سے سمجھوتا نہیں کیا تھا. اس ٹھاکر پارے میں ہم نہیں برداشت کریں. اگر یہ ہے نعرہ لگانا آسان ہے, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, نعرہ لگانا آسان ہے. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ زبان سے سب کہہ لیتے ہیں ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے, مگر فرماتے ہیں کہ عملی کارروائی بتا دیتی ہے کہ اس دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے. دعویٰ کر لیتا ہے مگر بعد میں آتا ہے نہیں حضرت کیا کریں مجبور. کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, ایک بات بتا دو, پھر کوئی کتاب بھی لے کے آیا, ویڈیو کتاب بھی آپ کو آئے کہے کہ آپ لوگ حسمتی لوگوں نے وہ فلاں غیر مسلم ہے, فلاں غیر مسلم ہے, اس نے گستاخی کی, اس نے گستاخی کی. آپ لوگ احتجاج نہیں کیا, آپ لوگوں نے جلوس نہیں نکالا, آپ لوگوں نے یہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے وہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے. ہم نے کہا کہ تم ایک دن کا احتجاج کرتے ہو, تم ایک دن کے عاشق رسول بن کر کے روڈ پر آتے ہو. سچا غلام اعلیٰ حضرت, غلام شیر حملت, غلام شیر ہندوستان ہے, وہ زندگی بھر کا احتجاج کر رہا ہے. احتجاج نہیں کرتے, ہمارے وہاں زندگی بھر کا احتجاج ہے. زندگی بھر ہم نہ کسی وادی کے بعد جائیں گے, کسی وادی کو بلائیں گے. سنو, ہم عصمتیوں کے وہاں جب شادی کارڈ چھپتا ہے تو ہم اس میں بھی لکھوا دیتے ہیں صحابیوں کا, دیوبندیوں کا آنا سخت منع ہے. سنیت کا کام کریں گے, سنیت کا کام کریں گے, عشق محبت, عشق محبت. حسرت آؤ ہاتھ ملاؤ, احتجاج کرنا آؤ ہاتھ ملاؤ. مسجد میں ہو تو احتجاج, اور لگاؤ مسجد میں, کوئی صحابی نہیں آئے گا, کوئی یزیدی نہیں آئے گا, کوئی دیوبندی نہیں آئے گا. اور لگاؤ مدرسے میں, کسی صحابی سے چندہ نہیں لیں گے, کسی دیوبندی سے چندہ نہیں لیں گے. آؤ اے علماء کرام, آؤ احتجاج کرو, اے لوگوں آؤ احتجاج کرو. وہابی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, آؤ احتجاج کرو. کسی وہابی سے رشتہ داری برقرار رکھنے والوں سے بھی تعلق نہیں رکھیں گے, آؤ احتجاج کرو. شادی کی دعوت بھی ہوگی, وہاں بھی بورڈ لگائیں گے, وہاں بھی نہیں آئے گا. آؤ احتجاج کرو. گھر میں محفل کریں گے, وہاں بھی احتجاج. مجلس کریں گے, وہاں بھی احتجاج. مدرسہ ہوگا, وہاں بھی احتجاج. مسجد ہوگی, وہاں بھی احتجاج. خانقاہ ہو, وہاں بھی. تب تو مانے پکے حسینی ہو. شیر کی للکار ہے, شیر کی للکار ہے. ایک دن کا احتجاج کر کے عاشق رسول ہے, عاشق رسول ہے. عاشق رسول بننا ہے تو امام حسین کی غلامی اختیار. سر کٹ جائے, بازو کٹ جائے, جسم کے ٹکڑے ہو جائیں, مگر وہابیوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. بہت سی باتیں سوچ کر کے آیا تھا. کربلا کے ایک اور جلدی ایک پوائنٹ سن لیجیے. کربلا کے میدان میں امام حسین چاہتے کرامت دکھا دے, بلکہ کرامت دکھائی تھی. علماء صاحب نے سنا ہوگا, کئی کرامتیں دکھائی, مگر کرامتوں کو بالکل ٹارگیٹ نہیں کیا کہ کرامت ہی دکھائیں گے. کرامت دکھاتے پانی آ جاتا, کرامت دکھاتے ٹھوکر مارتے چشمہ ابل پڑتا, کرامت دکھاتے دعا کرتے سارے یزیدی مر جاتے, سب ہو جاتا. مگر کرامت
وہ امام حسین کہتے تو نہر فرات کا پانی تو گھر میں آ جاتا ہے. جب ان کی نسل پاک میں کئی پشتوں کے بعد غریب نواز حکم ساگر ایک کام میں آ جائے, سبحان اللہ. وہ حکم دے دے کہ نہر فرات کا پانی نہ آتا. مگر اعلیٰ سرکار امام حسین بتانا چاہیے, ایک ہے کرامت, ایک ہے استقامت. سبحان اللہ. ایک ہے کرامت, ایک ہے استقامت. جانتے تھے میرے نانا جان کی امت میں بہت سے لوگ مرید ہونے سے پہلے, پیر بنانے سے پہلے کرامت بھی پوچھیں گے, کرامت کیا ہے, کرامت کیا ہے, کرامت کیا ہے, کرامت کیا ہے. بتا دیا امام حسین نے, اے حسینیوں کرامت بعد میں رہنا, استقامت پہلے دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. بیش وہابیوں سے دور ہے, استقامت ہے. دیوبندیوں سے دور ہے, استقامت ہے. شریعت پر مکمل طور سے پابند ہے تو استقامت ہے. 10 انگوٹھی پہن لے, استقامت والا پیر نہیں ہے. بال بڑھا لینے کا نام استقامت نہیں ہے, کرامت نہیں ہے. اور طرح طرح کے لوگ اور بہانے بنا کر کے یہ بات وہ بات کر لینے والے اور جھوٹی کرامتیں بھی بیان ہو رہی ہیں. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, کرامت نہیں, استقامت دکھاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں خواہ حشمتیہ, ہاں خواہ حشمتیہ, حضور شیر ہندوستان, حضور شیر ہندوستان, خلیفہ حضور شیر ہندوستان, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کے میدان سے ایک یہ بھی پیغام ہے, بیش کرامت مت دیکھنا, استقامت دیکھنا. بیش یہ بھی پیغام ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کیا کربلا کے میدان سے پیغام کیا ایک مل رہا ہے, انسان حق بات سے خاموش رہتا ہے, حق بات بولنے سے ڈرتا ہے. تو اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں. کبھی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے, تعداد کا ڈر ہوتا ہے تو حق بات کہنے سے ڈرتا ہے. کبھی حکومت کے ڈر سے نہیں بولتا, کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں بولتا, کبھی مال دولت اور نذرانے کے چکر میں نہیں بولتا. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں صلح کل والوں کی زبانیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر صلح کل والوں کی زبانیں ہر مجلس کا رنگ دیکھ کر بولتے ہیں. پوچھتے ہیں کیسا پسند کرتے ہیں, کیسا پسند کرتے ہیں. مگر اعلیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ صلح زندگیوں ہے, قدر کا ہے, مجلس کا رنگ دیکھ کر کے بولنا. حسینی ایسا نہیں ہوتا, حسینی ایسا. تو لوگ حق بات بولنے سے رکتے کم ہیں. کبھی حکومت کا ڈر, کبھی تعداد کا ڈر, کبھی دانا بند ہو جانے کا ڈر, کبھی نذرانہ بند ہو جانے کا ڈر, کہیں ٹفن بند ہو جانے کا ڈر, کہیں چندہ بند ہو جانے کا ڈر. حق بات سے خاموش رہنے میں یہ علتیں ہوتی ہیں. امام حسین پیغام دے رہے ہیں, دیکھو حکومت سے ڈرایا جا رہا, حسین نہیں ڈر رہا. 20,000 کے لشکر سے ڈرایا جا رہا, حسین نہیں ڈر رہا. پانی بند کر کے ڈرایا جا رہا, حسین نہیں ڈر رہا ہے. رکھ کر کے ڈرایا جا رہا, حسین نہیں ڈر رہا ہے. میرے بچوں کو شہید کرا کے ڈرایا جا رہا, حسین نہیں ڈر رہا ہے. شان کا نقصان ہو رہا, حسین نہیں ڈر رہا. ماں کا نقصان ہو رہا, حسین نہیں ڈر رہا. یعنی بتا دیا حسینیت یہ ہے جو لوگوں کے ڈر سے حق بات کو چھپائے, وہ حسینی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیغام دیا, تم صدر کی فکر نہ کرو, سیکریٹری کی فکر نہ کرو, کمیٹی کی فکر نہ کرو, جلسے کرانے والوں کی طبیعت نہ دیکھو, نذرانے کی فکر نہ کرو, بھوک کی فکر نہ کرو, بلکہ پڑھتے رہو. کون دیتا ہے میرے کو منہ چاہیے, میرے والا ہے سچا, میرے والا ہے سچا. کیا چوزوں کرم ہے, بتا دیا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. آتا ہے فقیروں پہ, انہیں پیار کچھ ایسا
نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کرام موجود ہیں. اب ان کی موجودگی میں کچھ آپ کے سامنے دور حاضر کے فتنوں کو بھی بتا دوں. اور آج بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھی بھی مولانا شوکت صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے بھی ملاقات کافی دنوں کے بعد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر جمع رکھے. آمین. حق کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. آمین. اب یہ دیکھ لیجیے حسینیت اور یزیدیت. یہ دانا پانی کھانا پینا بند کس نے کیا تھا؟ اب یہ دیکھیے ہم لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہم لوگوں نے یہ دیکھا امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہم ہوتے کوشش کرتے کہیں سے دانا آ جاتا پانی پہنچاتے تھے. اسی طرح سے ہم بھی اپنی آپ کی بارگاہ میں سراج اجر پیش کرتے. وہاں نہ تھے یہاں ہیں آپ کے نام پر سبیل لگائیں گے شربت پلائیں گے کھچڑا کرائیں گے بچوں کو شیرنی تقسیم کریں گے وغیرہ وغیرہ. مگر ان یزیدیوں نے یہ سوال دیکھیے گا جواب سنیے گا. یزیدی بھی کھڑا ہوا کہا اے یزید ہم وہاں ہوتے تو نہر فرات پر پہرا جمانے میں ہم ساتھ دیتے امام حسین کے قافلے کو روکنے میں ہم ساتھ دیتے دانا بند کرنے میں ہم ساتھ دیتے پانی بند کرنے میں ہم ساتھ دیتے. اے یزید ہم وہاں نہیں تھے ٹھاکر پاڑے میں ہیں ممرا میں ہیں تربا میں ہیں واشی میں ہیں نیو ممبئی میں ہیں ممبئی میں ہیں ہم یہاں ہیں. اور آپ کیا یزید اور یزیدیوں نے وہاں بند کیا تھا ہم یہاں بند کر رہے. اب دیکھیں سوال آیا محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی ولی سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال. اب جواب سن کر کے مجھے آپ بتائیں گے جواب حسینی کا ہے یا یزیدی کا؟ جواب دینے والا حسینی ہے کہ یزیدی؟ جواب محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام. سب کو حرام لکھ دیا. اب میں پوچھتا ہوں اے حسینیوں بتاؤ لکھنے والا حسینی ہے کہ یزیدی؟ بولیے کتنے لوگ یزیدی مانتے ہیں آپ بتائیں؟ لکھنے والا یزیدی ہے اور ہم لوگ حسینی ہیں. حسینیوں کا یزیدیوں سے سمجھوتا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اب جب یہ یزیدی ہے تو اب ان یزیدیوں سے ہاتھ ملاؤ گے؟ نہیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں ملائیں گے ہاتھ؟ نہیں ملائیں گے. ہم سے وعدہ مت کیجیے. وعدہ امام حسین سے. سبحان اللہ. سب کا عقیدہ ہے کہ امام حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں. بے شک. جی بے شک. عقیدہ ہے کہ امام حسین ہماری گفتگو سن رہے ہیں. بے شک. تو امام حسین سے وعدہ کیجیے اے امام حسین ہم یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یزیدیوں سے شادی کیا نہیں کریں گے. یزیدیوں کے وہاں جانا آنا بند کر دیں گے. ہے نا وعدہ؟ امام حسین سے وعدہ. اب یزیدیت دیکھیے آپ امام حسین کا نام آ گیا تو حرام. امام حسین کے نام پر سبیل حرام شربت حرام کھچڑا حرام محفل حرام معاذ اللہ رب العالمین. اسی کتاب لکھنے والا وہی ہے کتاب وہی ہے صرف صفحہ نمبر وہ صفحہ نمبر 114 تھا یہ صفحہ نمبر 564 ہے. اب اس میں سوال سن لیجیے. ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی روپیہ صرف کر کے کون سا روپیہ؟ سود کا پیسہ سودی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال. جواب اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں کوئی حرج نہیں. کوئی غیر مسلم سودی پیسہ لگا کر کے پانی پلائے تو کہتا کوئی مذائقہ نہیں پانی پی سکتے ہو. اور کوئی مسلمان امام حسین کے نام پر سبیل لگائے تو کہتا ہے حرام ہے. کتاب فتاوی رشیدیہ ہے لکھنے والے کا نام مولوی رشید احمد گنگوئی ہے چھپی زکریا گفتگو دیوبند سہارنپور سے ہے. اب مجھے انصاف سے بتاؤ میرے کہنے پر نہیں آپ بتاؤ یہ دیوبندی یزیدی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہابی یزیدی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یزید کو برا کہا جائے تو برا نہ لگے اور دیوبندی کو برا کہا جائے تو برا کیوں لگے؟ مجھے لوگوں کو برا لگتا ہے. تو اگر پکا حسینی ہوگا
ذرہ برابر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو جا کر کے بستر پر سو کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، ہم کہاں تک حسینی ہیں، کیسے کھچڑا کھانے کے لیے حسینی ہے، شربت پینے کے لیے حسینی ہے، صرف حلوہ کھانے والے مجنون بننا ہے۔ شربت پیو تو امام حسین کے نام پر شربت کا حق ادا کرو، کھچڑا کھاؤ تو اس کا حق ادا کرو، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، لوگوں یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی، لوگوں یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی۔ اب آئیے یزیدیت دیکھیے، یہ کتاب یزید بن معاویہ تحقیق الانصاف کی روشنی میں، لکھنے والے کا نام احمد رشاد بن ارشاد احمد، مبلغ دارالعلوم دیوبند۔ اب اس کے اندر صفحہ نمبر پیج نمبر 11 کے اوپر کیا لکھا ہے؟ یزید صحابی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ خیر القرون کے ایک دین پسند بادشاہ اور صحیح اسلامی خلیفہ تھے۔ یہ اس زمانے کی یزید، اسی کتاب کی صفحہ نمبر 33 اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے صفحہ نمبر 31 پر جامعہ سلفیہ بنارس، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، یہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد، ان کا مدرسہ ہے جامعہ سلفیہ، وہاں کا فتویٰ ہے یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا استعمال حرام نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے، اور صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے۔ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانے کو مستحب اور مستحسن بتائے، حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ یزید کو صحیح اسلامی خلیفہ بتائے، حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ امام حسین کے سبیل کو حرام، شربت کو حرام، کھچڑے کو حرام، مجلس کو حرام بتائے، حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ ان یزیدیوں سے ہمارا کوئی تعلق ہوگا نہیں۔ اگر آپ نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا، یزیدیوں سے تعلق ختم کیا تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو بتانا تھا بتا دیا۔ اب خرابیاں ان وہابیوں کی، ارے یزید کیا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ وہابی، دیوبندی اور ان کے مولوی یزید سے کہیں زیادہ بدتر، کہیں زیادہ بدتر۔ یزید نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا، الامداد کے اندر اٹھا کر کے دیکھو مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، اسی کتاب میں اپنے نام پر درود پڑھوایا۔ یزید نے معاذ اللہ حضور کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کے علم کی طرح نہیں لکھا۔ ان دیوبندیوں نے، اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی کے علم کو جانوروں، بچوں، پاگلوں کی طرح بتایا۔ یزید نے نبی کو اردو سکھانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان دیوبندیوں نے براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ نبی کو اردو زبان مدرسہ دیوبند سے حاصل کی۔ ان دیوبندیوں نے براہین قاطعہ میں حضور کو اپنے وہاں کا باورچی لکھ دیا ہے۔ ان دیوبندیوں نے اپنی کتاب ہدایات اولیاء جس کا نام رکھا ہوا ہے ثلاثہ، اس کے اندر یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نانوتوی کے پاس دارالعلوم دیوبند کا حساب لینے کے لیے آئے، حساب لے لیا تو قاسم نانوتوی سے کہتے ہیں اب مولانا اجازت ہے؟ حضور اجازت ہے؟ ان دو کوڑی کے مولویوں سے توہینیں ہو رہی ہیں، احتجاج کریں گے اس شرما کے خلاف، اس شرما کے خلاف، اور اس پنڈت کے خلاف، اس پنڈت کے خلاف۔ ارے حسینی ہو، احتجاج کرنا ہے تو ان یزیدیوں کے خلاف احتجاج کرو۔ کوئی رام کمار، کوئی گنگا پرساد ہمارے وہاں رشتہ کرنے نہیں آتا، کوئی ہمیں کہنے نہیں آتا کہ مزار پہ مت جاؤ۔ نقصان ہندوستان کے ہندوؤں سے ہمارے اسلام کا نہیں ہوتا، ہندوستان میں نقصان ہو رہا ہے تو وہابیوں سے، دیوبندیوں سے ہو رہا۔ بس مجھے بتاؤ انصاف سے، کسی ایک ہندو نے تمہیں مزار پہ جانے سے روکا
اور بتاؤ. نہیں روکا. کسی ایک ہندو نے یہ کہا ہو کہ مزار پہ جانا گناہ ہے تو بتاؤ. کسی ایک ہندو نے کہا ہو کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے بتاؤ. ارے وزیر اعظم کی چادر اجمیر شریف سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر مسلم جا کر کے ماتھا ٹیک رہے ہیں. تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں ستم کوری وہابی رافضی کہ ہندو کا تیرا قائل ہے یا ہو. مگر کتاب ساتھ میں نہیں آ پائی رہ گئی ہے. کتاب کا نام تجدید و احیاء دین. لکھنے والا ابو الاعلیٰ مودودی جماعت اسلامی کا مولوی ہے. کیا لکھتا ہے؟ اجمیر کلیر بہرائی شریف جانا زنا اور قتل سے بڑا گناہ. بتاؤ ہندو نے لکھا کہ زنا سے بڑا گناہ، بلاکار سے بڑا گناہ لکھا کسی نے؟ لکھنے والے یہ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں. اور کوئی گنگا پرساد اور رام کمار ہمارے وہاں رشتہ لے کر کے نہیں آتا کہ ہماری بیٹی سے رشتہ کر لو یا ہمارے لڑکے سے رشتہ کر لو. مگر وہابی آتا ہے رشتہ کر لو، دیوبندی آتا ہے رشتہ کر لو. ہم بھی سننی ہے رشتہ کر لو. یہ نہیں کر دیتے رشتہ کر کے وہابیت کو پھیلا رہے ہیں، دیوبندیت گزار رہے ہیں اور تبلیغی جماعت میں لے جا کر کے یزیدی بنا رہے ہیں. نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ وہابیت سے ہو رہا ہے، دیوبندیت سے ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت سے ہو رہا ہے. ایک بات ابھی کانپور کی بات ہے، کچھ دن پہلے ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے نا. مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. ارے نام کٹوا لی، شرم سے سر اٹھ گیا، حیا اور غیرت سے سر اٹھ نہیں رہا. بڑے باشرم باحیا ہو. جب اس سے پہلے علماء بتاتے رہے وہابیوں سے دیوبندیوں سے نکاح نہیں ہوگا، اگر لڑکی جائے گی وہابیوں میں دیوبندیوں میں تو صرف زنا ہوگا. علماء بتاتے رہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناتے رہے، نہیں مان رہے تھے. دیوبندی کی لڑکی اپنے گھر میں لاؤ گے نکاح نہیں ہوگا، گھر میں زنا ہوگا. اور وہ جب نکاح نہیں ہوگا زنا ہوگا تو جو نکاح پڑھائے گا وہ زنا کا دلال ہوگا. جو رشتہ لگائے گا وہ زنا کا دلال ہوگا. جو ایسے رشتے میں ساتھ دے گا وہ زنا کا دلال ہوگا. زنا کا دلال ہوگا. تو میں نے کہا یہاں شرم سے سر جھک رہا ہے. کل تک تم سجا کر کے دے رہے تھے، دلہن بنا کر کے دے رہے تھے، دعوت کھلا کر کے دے رہے تھے. لو لے جاؤ زنا کرو، لو لے جاؤ زنا کرو. لو آج جب تمہاری لڑکی بھاگ رہی ہے تو اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ شرم آنی چاہیے تو اس وقت آنی چاہیے جب وہابیوں سے رشتہ ہو رہا تھا. غیرت آنی چاہیے اس وقت آنی چاہیے جب دیوبندیوں سے رشتہ ہو رہا تھا. وہ تمہاری شرم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہاری حیا اور غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بے شرمی تم نے پیدا کی ہے. اب آخری بات سن لیجیے، یہ ہے فتاوی رضویہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. لوگ ہم سے کئی لوگ پوچھنے آئے ابھی آنے کے بعد بھی، اور ایک لوگوں نے پہلے بھی بتایا کہ تعزیے کا کیا مسئلہ ہے، تعزیے کا کیا مسئلہ ہے، کریں کہ نہ کریں. تو اب بہت سنجیدگی کے ساتھ علماء موجود ہیں، علماء کی موجودگی میں بالکل مضبوطی کے ساتھ اور واضح طور پر بتاؤ. سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت نے مطلقاً ناجائز و حرام ہے. مروجہ حرام ناجائز، مروجہ ناجائز اور حرام مطلب غیر مروجہ جائز، یہی مطلب. اصول یہ ہے فقہ کا، اصول فقہ کا قانون سنیے، قاعدہ سنیے کہ جب کوئی حکم شریعت کا کسی قید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قید اس حکم کی علت ہے.
اس حکم کی علت، جہاں وہ علت ہوگی وہ حکم لگے گا، اور وہ حکم، وہ قید ختم، علت ختم۔ مثال کے طور پر بتایا یہ جائے کہ جس شادی میں وہابی ہوگا وہاں جانا ناجائز حرام، جس شادی میں ڈھول تاشے ہوں گے یا اور ناجائز کام ہوں گے، اگر اس کو طاقت استطاعت ہے کہ روک سکے تو جا کر کے روکے، نہیں روک سکتا تو وہاں جانا جائز، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس قید کے ساتھ؟ اس کا مطلب جہاں یہ چیز نہیں ہوگی وہاں جانا وہاں جانا جائز۔ اب کوئی مسئلہ پوچھ کر کے جائے کہ فلاں شادی میں وہابی آیا ہے، جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو امام صاحب بتاتے کہ نہیں، بالکل جائز نہیں، حرام۔ تو کل ہو کر کے دوسروں سے کہے کوئی بھی شادی کہے نہیں، امام صاحب نے کہا دعوت میں جانا، شادی میں جانا ہے، ارے بے وقوف، اس شادی میں جس شادی میں وہابی ہے اور نہیں ہے تو جانا، تو اعلیٰ حضرت نے مروجہ کو ناجائز لکھا، مروجہ کو، اگر غیر مروجہ ہے تو بولیے جائز ہے، یعنی فرق بتا دیا۔ اب کھلے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ سر میں درد ہو تو درد کا علاج کیا جائے گا کہ سر کاٹ کے پھینکا جائے گا؟ درد کا علاج کیا جائے گا، بولیے سر کا علاج کیا جائے گا، سر کاٹ کے نہیں۔ تو اب ناجائز کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک ہے اصل شے، ایک ہے عوارض شے۔ اصل شے کا حکم الگ ہے، عوارض شے کا حکم الگ ہے۔ کوئی حکم لگتا ہے اصل شے کی بنیاد پر اور کوئی حکم لگتا ہے عوارض شے کی بنیاد پر۔ فرماتے ہیں اصل شے اور عوارض شے میں فرق نہ کرنا، یہی تو وہابیوں کی جہالت ہے۔ تو اصل شے، مثال کے طور پر شراب حرام، کیا بولیے؟ اصل شے حرام۔ اب ایک قطرہ پیے تو حرام، ایک باٹل پیے تو حرام، جتنا اصل شے حرام ہے۔ مگر شراب کے علاوہ اور بھی نشہ آور چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں نشہ لانے والی ہیں، تو علماء نے قاعدہ بتایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کوئی چیز اتنی نشہ تو ہے مگر اتنا نشہ نہیں ہے کہ دماغ پہ چڑھ جائے، اگر وہ کھائے ایک کو نشہ آتا ہے دوسرے کو نہیں، تمباکو نہیں نشہ آتا ہے اس میں، مگر ہے کوئی جو بتا دے کہ حرام ہے۔ مطلب تمباکو فی نفسہ اصل شے حرام نہیں ہے، عوارض کیا؟ نشہ کا ہونا، نشہ ہو تو وہ بھی اس حد تک، پھر اس میں بھی ہے کہ کس حد تک مکروہ، کس حد تک مکروہ تحریمی، بھی کس حد تک حرام وغیرہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ عوارض۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزاروں پہ عورتوں کے جانے کے تعلق سے، فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد میں غیر مترجم میں فرمایا کہ فقیر کو یاد نہیں کہ فقیر میں کہیں حرام لکھا ہے، غالباً تعلیم ادب کے ساتھ علت کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حدود شرع میں رہ کر بدن ٹچ نہ ہو گئے، مردوں سے پابندی ہو، یعنی کہ پردے میں ہو، اور مزار پہ جانے میں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم سے بدن ٹچ نہ ہو، پردے میں جائے اور یہ ساری شریعت کی پابندی کرتے ہوئے جائے تو جائے۔ لیکن تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو حکم لگایا تعزیہ کے بارے میں، تو تعزیہ داری میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈھول بجا رہے ہیں، کہیں کہیں لوگ ماتم کرتے ہیں، تعزیہ بناتے تو اصل روزہ نہیں بناتے ہیں، اس میں گھوڑوں کی تصویریں بنا دیتے ہیں، اس میں جاندار کی تصویریں بنا دیتے ہیں، اور لنگر اس طرح لٹاتے ہیں کہ لنگر نقصان ہو جاتا ہے، گلی نالیوں میں پڑ جاتا ہے، رزق کی بھی حرمتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب صورتیں، کوئی تفصیل نہیں اعلان کرنا، یہ سب صورتیں ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ ہے مروجہ تعزیہ داری، اور اگر اس سے پاک ہو، اس سے پاک ہو، اگر امام حسین کا اصل روضہ بنایا جائے اور اس میں گھوڑوں کی تصویر، جاندار کی تصویر نہ ہو، خرافات نہ ہو، ناجائز امور شامل نہ ہو،
امام حسین کی یاد بنانا ہے. امام حسین کا روضہ بناؤ, اس میں ناجائز چیزیں شامل نہ کرو, اس میں ناخرافاتوں کو دور کر دو, اور صحیح طریقے سے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ امام حسین کے روضے کو بنا کر کے اس کی عظمت اور اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ اگر بنایا جائے تو جائز ہی نہیں, باعث خیر و برکت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, باعث خیر و برکت ہے, برکت ہے. یہ دیکھیے فتاوی رضویہ شریف کا صفحہ نمبر 512 ہے. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 512. اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 ہے. جی 512 کے نبی تفصیل فرماتے ہیں تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور شہزادہ گلگون قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ کریم علیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا, اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں کوئی حرج نہ تھا کہ تصویریں مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی تصویر مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز, اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں, ایسی چیز جو نسبت جس کی ہو جائے بزرگوں کی طرف اور اس سے دل میں عظمت پیدا ہو. امام حسین کا روضہ بنائیں گے تو نسبت کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ اور اس سے دل میں عظمت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں عظمت پیدا کریں, ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز. سبحان اللہ. جیسے 100 سال سے طبقتاً ائمہ دین و علماء معتقدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے حضور کی نعلین پاک کا نقشہ بنایا جاتا ہے اور اس کے فوائد گنائے گئے, کتنے فائدے ہیں, فرمایا جیسے وہ ہے ویسے اور چیزیں جو معظمان دین کی طرف نسبت کر دی جائے اور اس کے دل میں عظمت پیدا ہو. اور اسی میں آئیے درود پاک پڑھی تو بتا دوں. یہ تھا صفحہ نمبر 512 اور یہ ہے اسی رسالہ تازیہ داری کے اندر صفحہ نمبر 520. فرماتے ہیں یہ فرق نفیس بھی خوب یاد رکھنے کا ہے. یعنی فرما کیا دیا, مروجہ ناجائز, اور بدعت بھی فرمایا تو بدعت عملی ہے. 8ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسی غیر مترجم کی 8ویں جلد میں کہ مروجہ تعزیہ داری بدعت عملی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تعزیہ داروں کے بارے میں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے, جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں, اگرچہ ناواقفی کی وجہ سے کچھ ناجائز کام شامل کر دیتے ہیں, مگر فرماتے ہیں وہ عقیدتاً ہم میں سے نہیں. عقیدے کے اعتبار سے رافضیوں میں نہیں ہے, شیعوں میں نہیں ہے, وہابیوں میں نہیں ہے, دیوبندیوں ہیں سنی. بتایا جائے گا اے سنیوں امام حسین کی یاد منانا جائز یہ ہے, جائز طریقے سے مناؤ, ناجائز سے بچے بتایا جائے گا, مگر انہیں اس طریقے سے نہیں. ڈھول تاشا ناجائز چیزیں جو ہیں وہ ناجائز تھی, ناجائز رہیں گی. کوئی عالم حق عالم اہل سنت ناجائز کو جائز نہیں کہہ سکتا, جائز کو ناجائز نہیں, مگر ہاں محرم کے مہینے میں ہی سارا فتویٰ سال کے 365 دن پیسے والوں کی لڑکیاں اسکرٹ پہن کر کے کالج جائیں, وہاں بھی حکم شرع بیان کیا جائے. دیوبندی دعوت میں آئے, وہاں بھی حکم شرع بیان کیا جائے. گھروں میں LCD ہو, وہاں بھی حکم شرع بتایا جائے. صرف محرم کے مہینے میں ہی ناجائز, حرام ہے ناجائز.
لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت ان کی غلط نہیں ہوتی، نادانستی کی وجہ سے غلط چیزیں شامل کر لیتے ہیں، تو پیار سے سمجھایا رحماء بینہم، ہمارے سننے والے انہیں پیار سے بتایا جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انہیں اسی طریقہ اختیار کرایا جائے گا۔ یہی طریقہ ہے کہ آج بھی خانقاہ احمدیہ میں پیری بھی شریف کے اندر اور ان کے مریدوں نے پیر کے حکم کو مان کر کے اعلیٰ حضرت کے فضلے پہ عمل کر کے یہ طریقہ بنایا کہ اصل روزہ بنایا، سبحان اللہ، اور خرافات کو دور کر دیا، سبحان اللہ، آؤ بناؤ، سبحان اللہ، فتاوی رضویہ پہ عمل کرو، صرف ناجائز کہہ دینا نہیں کام چلے، جائز کر کے بتاؤ تاکہ لوگ ناجائز سے بچیں۔ جی اب دیکھیے یہ آپ سمجھ لیا کہ ناجائز کیوں ہے، جو غلط چیزیں لوگوں نے شامل کر لی عوارض کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ عوارض۔ تو اب اعلیٰ فرماتے ہیں یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ اسی سے غفلت کر کے وہابیہ اصل حقیقت پر حکم عوارض لگاتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا کام ہے کہ اصل شے پر عوارض کا حکم لگاتے ہیں، عوارض کا حکم عوارض تک، اصل کا حکم اصل پر۔ تو اس لیے جو حکم ہے وہ صاف طور سے مکمل طور سے بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے فتووں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا مشن اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ وہابیوں سے دور ہو جاؤ، دیوبندیوں سے دور ہو جاؤ، نجدیوں سے دور ہو جاؤ، اور کسی پیر کا مرید ہو، کسی بھی خانقاہ سے مرید ہو، آپس میں پیروں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، سلسلے کی لڑائی نہیں، سارے سلسلے اس لیے ہیں کہ سب حسین تک پہنچا۔ اور جو پیر بن کر کے آئے یا کسی پیر کا مرید بن کر کے آئے یا کسی سلسلے کا ہو، اگر حسینیت کے خلاف ہوگا ہمارا کوئی بات نہیں ہے۔ مزاج یہ رہے سنیت اس کا نام ہے حسینیت، اور کسی پیر سے مرید ہو سچا حسینی ہے، وہابیوں سے دور ہے، دیوبندیوں سے دور ہے، رافضیوں سے دور ہے، قادیانی سے دور ہے، ہمارا بھائی ہے۔ یہی حسینیت ہے، اس پر عمل رکھیں گے انشاءاللہ اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا۔ یعنی ہمارے اتحاد و اتفاق کا نقطہ اگر ہے تو امام حسین، نقطۂ اتحاد امام حسین۔ اللہ ہمیں حسینی بنا کر کے رکھے، حسینیت پر زندگی عطا فرمائے، حسینیت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، تمام یزیدیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔